ماہ صیام سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ کتنے بہت سے روزے ایسے ہیں جن کو ان کے بھوک و پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ان کو حاصل کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ وہ روزے کے تقاضے جو ہیں وہ اس کو ہم پورا نہیں کرتے۔ ہم بھوک برداشت تو کرتے ہیں، لیکن شریعت نے جو باتیں جن روزے کی حالت میں جن باتوں سے منع کیا ہے ہم ان سے نہیں روکتے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے من صام رمضان ایمانا احتسابا غفر له ما تقدم بھی، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان مبارک کے روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کی گزشتہ زندگی کے سارے گناہ کو معاف کر دے گا۔ تو ایمان، اللہ پہ توکل، ایمان ٹھوس ہونا چاہیے اور ثواب کی نیت سے کہ یہ اس عمل کا اجر اللہ تعالیٰ سے لینا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے دکھانے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھانے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھانے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ اس کو مسلم احمد نے حدیث میں روایت کی ہے۔ اس لیے روزہ جو ہے وہ عبادت ہے اور یہ اللہ کے لیے خالص ہونا چاہیے۔ اس میں شرک کا شائبہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم روزہ رکھ کر بات بات میں یہ کہیں کہ پیاس لگ رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے، اس کا ذکر کریں۔ اس میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ یہ صبر کا مہینہ، ہمدردی کا مہینہ ہے۔ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کریں، محبت کریں، ان کے کام آنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے من صام رمضان ایمانا احتسابا غفر له ما تقدم بھی، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان مبارک کا قیام کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی گزشتہ زندگی کے سارے گناہ کو معاف کر دے گا۔ اس لیے روزہ اللہ کے لیے رکھا جائے گا۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ روزہ رکھنے سے پہلے اس کی نیت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے جس نے رات کو سحر سے پہلے روزے کی نیت نہیں کی تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ فرض روزے کے لیے اس کی نیت کے الفاظ ثابت نہیں ہیں، بلکہ نیت اعمال، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر شخص کو وہ ملے گا جس کی اس نیت کی۔ تو اس لیے زبان سے نیت کر کے روزے رکھنا یہ بدعت کہلاتی ہے۔ اپنے روزے کی ابتدا بدعت سے کرنا، اللہ تعالیٰ کسی بدعت کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا۔ تو اس لیے سحری سے پہلے ہمیں رات کو سونے سے پہلے اس کی نیت کرنی چاہیے۔ جب آپ الارم لگائیں گے تو یہی نیت ہے ہماری، اس لیے سحری کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان سحری کا فرق ہے۔ اہل کتاب سحری نہیں کرتے اور ہم سحری کرتے ہیں، اور یہ مبارک کھانا ہے۔ آپ نے ایک دن سیدنا بلال سے کہا کہ آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو، کھانا کھاؤ، یہ مبارک کھانا ہے، اس لیے سحری کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر روزہ نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ کتنے ہی رات کو قیام کرنے والے ایسے ہیں جن کو ان کی تھکاوٹ کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ راتوں کو قیام کرتے ہیں لیکن ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے۔ ہمارے ہر سال رمضان کا مہینہ آتا ہے اور یوں ہی گزر جاتا ہے، لیکن ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا قرآن کے ساتھ وہ تعلق نہیں جو ہونا چاہیے۔ صرف قرآن عربی ٹیکسٹ کا نام نہیں ہے، اس سے ثواب تو مل جائے گا، لیکن جو حقیقی روح ہے جس سے قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کی کتاب ہم سے کیا کہتی ہے، وہ ہمیں سمجھ بھی نہیں آتا۔ ہمارے دل نرم نہیں ہوتے، ہمارے اندر تقویٰ نہیں پیدا ہوتا۔ اور روزے کا فلسفہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی کس کو کہتے ہیں؟ متقی وہ ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، جس کو پتہ ہو اللہ کی کتاب کیا کہہ رہی ہے۔ جو قرآن پڑھا جا رہا ہے، تراویح میں جو پڑھا جا رہا ہے، مجھے پتہ ہو کہ کیا چیز پڑھی جا رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں 17 رمضان کو جنگ بدر ہوئی، 17 رمضان کو، رمضان مبارک کے مہینے میں جنگیں لڑائی گئی صحابہ کرام سے، اللہ کے وسلم خود موجود جنگ کے اندر شریک ہیں 17 رمضان کو۔ اب ہم روزہ رکھنے کے لیے تیار نہیں، وہاں تو جنگیں کرائی ہیں، صحابہ کرام نے جنگ کری ہے، جنگ بدر ہوئی، اسلام کی سب سے پہلی جنگ بدر، اور کفار کے ساتھ مسلمان کہتے ہیں 313 اور کفار 1000، سرحد و سامان سے لبریز۔ اللہ تعالیٰ نے ایک لشکر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک لشکر تمہارا ہے، لیکن مسلمان یہ چاہتے تھے کہ ہم ابو سفیان کا جو مال سے لدا
काफिला है वो हमें मिल जाए, सोना चांदी मिल जाए, लेकिन अल्लाह कुछ चाहता था, अल्लाह चाहता था कि मैं इन कुफार इस अबू सुफियान के लश्कर से नहीं, बल्कि अबू जहल का जो लश्कर है 1000 का, उससे भीड़ भाड़ हो जाए मुसलमानों की। मुसलमान माल चाहते थे लेकिन अल्लाह आखिरत चाहता था, तो इसलिए 313 का 1000 मुसलमानों के पास तलवारें नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन लड़ाई लड़ी अल्लाह के लिए, अल्लाह के खातिर फतह हो गई, मुसलमान कामयाब हो गए। जब जंग के बदर के कैदियों के बारे में पूछा आपने अबू बकर सिद्दीक से, तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि इनको माल देकर इनसे माल ले लिया जाए और इनको छोड़ दिया जाए। उमर बिन खत्ताब से पूछा, उन्होंने कहा कि मेरे रिश्तेदार को मेरे हवाले किए जाए, अली के उसके रिश्तेदार को, ताकि हमारे दिल में अल्लाह ताला को पता चले हमारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत है, अल्लाह की मोहब्बत के अलावा किसी की मोहब्बत नहीं। तो अबू बकर सिद्दीक की राय को पसंद कर दिया गया। दूसरे दिन उमर बिन खत्ताब आते हैं, अर्ज कर देखते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक रो रहे हैं, ज़ारो कतार रो रहे हैं। उमर ने पूछा अल्लाह के रसूल मुझे भी बताएं, ताकि वो बात कि मैं भी रोने की कोशिश करूं कि आप किस वजह से रो रहे। आपने फरमाया उमर तुम्हारी राय को अल्लाह ताला ने पसंद किया था, जिसको हमने इख्तियार नहीं किया, जिसकी वजह से ये सामने वाले दरख्त तक अल्लाह का अजाब आया और चला गया, अल्लाह ने माफ़ कर दिया। इसलिए कहने का मकसद ये है कि हम कुरान को समझ कर पढ़ें। कुरान ये टोटे की तरह रटने की किताब नहीं, बल्कि अल्लाह की किताब है, अल्लाह की वही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वही आती थी आप तेज पढ़ने की कोशिश करते थे, तो अल्लाह ताला ने फरमाया अपने पैगम्बर से कि आप जिस वक्त वही आती है उस वक्त अपनी ज़बान को तेज हरकत न दें, इसको पढ़ाना भी हमारे ज़िम्मे है, इसकी तफसीर भी हमारे ज़िम्मे है। आप जिस वक्त वही आए आपसे वही को सुने, इसका मायने, इसका तफसीर ये सब हमारे ज़िम्मे है। आपसे कोई चीज़ वही की छुटी की नहीं। अल्लाह के वसल्लम तबलीग कर रहे हैं, 23 साल ज़िंदगी में अल्लाह के वसल्लम को कितनी तकलीफ़ें आई। जब रमज़ान मुबारक का महीना आता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अमीन से कुरान का दौर करते और सहरी के वक्त तक दौरा चलता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहरी करने का भी मौका नहीं मिलता, इतनी तवील अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अमीन के साथ हर रमज़ान की हर रात में कुरान का दौर करते थे। तो इसलिए कहने का मकसद ये है कि हम कुरान को समझ कर पढ़ें। अगर आज लोग कहते हैं कुरान को पढ़ना मुश्किल है, ये मायने उलमा की जिम्मेदारी नहीं मेरे भाई। अल्लाह ताला ने जब बता दिया कि मैंने कुरान को आसान कर दिया, वलक़द यस्सरना कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने इस कुरान को आसान कर दिया। अल्लाह की बात सच्ची है, लोगों की बात सच्ची, अल्लाह की बात सच्ची है। अल्लाह सही कह रहे हैं, कुरान आसान कर दिया, मैंने तुम्हारी ज़बान में कुरान आसान कर दिया। कोई है तुम में से कोई नसीहत पकड़ने वाला? हम ज़रा गौर करें, इतने अरसे हमें गुजर गए, रमज़ान का हर साल रमज़ान का महीना आता है, लेकिन हमारी आंखों से आंसू नहीं गिरते, हमारे दिल सख्त हो गए। अल्लाह ताला को फरमाता है कि मैंने बहुत से जिन इंसानों को जहन्नम के लिए पैदा किया। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, सूरह आराफ की आयत है कि मैंने जिन इंसानों को जहन्नम के लिए पैदा किया। उनके दिल हैं लेकिन उससे समझते नहीं, उनकी आंखें हैं लेकिन उससे देखते नहीं, उनके कान हैं लेकिन उससे सुनते नहीं। दिल का माना ये है, दिल से कबूल नहीं करते, मायने को समझते नहीं, पढ़ते तो हैं लेकिन समझते नहीं कुरान क्या कह रहा है। और आंखों से कुरान हक बात समझते हैं लेकिन हक को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। कान से सुनते हैं लेकिन बैल गुंगे बन जाते हैं। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में फरमाया, सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फहुम ला यरजुऊन, ये बहरे हैं, गुंगे हैं, अंधे हैं, इनको इल्म ही नहीं इन बातों का, कुरान की तालीम का। तो इसलिए हमें भी बहरे गुंगे नहीं बनना, बल्कि हमने अल्लाह की किताब को पढ़ना है और पूरा रमज़ान हमने क़याम करना है। ये नहीं कि हमने 3 रोज़ा 4 रोज़ा 5 रोज़ा तरावी पढ़ ली कि हमने कुरान ख़त्म कर लिया, ऐसा कहीं नहीं ख़त्म करने का। कुरान तो कभी ख़त्म होता ही नहीं, ये तो पूरी ज़िंदगी जब तक इंसान जिंदा है उस वक्त तक पढ़ना है, आखिरी सांस तक इस कुरान के साथ हमारा ताल्लुक़ होना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
جب جبریل امین سے قرآن کا دور کرتے تھے، جب ملتے تھے، پھر آپ کی سخاوت تیز آندھی سے بھی زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے اللہ کے وسلم۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر منگوایا، آپ نے پہلی سیڑھی پر آمین کہا، پھر دوسری سیڑھی پر آمین کہا، پھر تیسری سیڑھی پہ آمین کہا۔ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے وسلم آج آپ نے خلاف معمول آمین کہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا جبریل امین 3 بددعا دے رہے تھے جس پہ میں نے آمین کہا، جن میں سے پہلی بددعا یہ تھی کہ اے اللہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے تو اس کو اللہ کی رحمت سے دھتکار دیا جائے، میں نے کہا آمین۔ دوسری بددعا یہ تھی کہ جس کی زندگی میں رمضان مبارک کا مہینہ آئے اور رمضان مبارک مہینہ پانے کے باوجود اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکے، اس کو اللہ کی رحمت سے دھتکار دے، میں نے فرمایا آمین۔ اور تیسری بددعا یہ تھی کہ جس کی زندگی میں ان کے والدین میں سے دونوں یا ایک زندہ ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے تو میں اس کو بھی اللہ کی رحمت سے دھتکار دیا جائے، میں نے فرمایا آمین۔ ہم ذرا غور کریں یہ بددعا کرنے والے کون ہیں؟ بددعا کرنے والے فرشتوں کے سردار جبریل امین ہیں، اور جس پر آمین کہنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، نبیوں کے سردار۔ اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اللہ کے وسلم کا جب بھی نام آئے ہمیں ان پر درود پڑھنا چاہیے۔ اور رمضان مبارک کا مہینہ ہم نے پا لیا، قدم قدم پر اللہ کی بخشش موجود ہے، اس کے باوجود اگر ہم اپنے گناہ کو نہیں بخشا سکے تو ہم سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہوگا۔ رمضان کی راتیں موجود ہیں، دن موجود ہیں، اللہ کے رسول کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ ہر رمضان کی رات اپنے کچھ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور یہ رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے۔ تو اس کی بھی کوشش کریں، محنت کریں، جدوجہد کریں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بَصَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ بھاگو دوڑو اس جنت کی طرف جس کی پیمائش زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ اس لیے اس دنیا کی یہ دنیا ہیج ہے اللہ کے نزدیک۔ اگر اس دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں دیتا، اناج کا ایک دانہ بھی نہیں دیتا۔ تو اس لیے یہ ماہ صیام اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی، یہ راتیں ہمیں دے دی، یہ روزے ہمیں دے دیے۔ اب ہمارا تقاضا یہ کہ ہم اللہ کی کتاب کو پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، مختلف جگہوں پہ دورہ قرآن ہو رہے ہیں وہاں جانے کی کوشش کریں، تاکہ ہم جب دورہ قرآن میں قرآن سنیں گے ترجمے کے ساتھ تفسیر سنیں گے، اور جب رات کو تراویح میں ہم سنیں قرآن تاکہ ہماری آنکھوں سے آنسو نکلے۔ ہر شخص اپنا جائزہ لے، ہر شخص اپنی ذات کا مکلف ہے، کوئی کسی کا مکلف نہیں ہے۔ اس لیے ہماری یہ زندگی کتنے لوگ پچھلے سال ہمارے رمضان میں موجود تھے جو آج نظر نہیں آ رہے، ہمیں بھی نہیں پتہ نہیں اگلے سال ہمیں رمضان کا مہینہ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ تو اس کو غنیمت جانیں، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، دعا کا اہتمام کریں۔ افطار کے وقت کی دعا اللہ کے رسول کا فرمان ہے، جب بندہ روزہ رکھتا ہے سحری سے لے کر افطار تک، جب افطار کا وقت آتا ہے، جب بندہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا پورا دن چیک کرتا ہے کہ اس نے روزہ رکھ کر کیا چیز دے گا کیا نہیں دے گا۔ اللہ کے علم میں سب کچھ ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں۔ تو اس لیے ہمیں روزہ ہے ویسا رکھنا چاہیے جیسے اللہ کے وسلم رکھتے تھے، صحابہ کرام رکھتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، صحابہ کرام مسجد میں چلے جاتے تھے، بازار کا رخ نہیں کرتے تھے، بازار میں بہت کم جاتے تھے۔ ضرورت کے تحت آج بازار کھل گئے، ہم بازاروں میں گھوم رہے ہیں، ہم موبائل ہمارے ہاتھ میں ہے، موبائل میں کیا چیز نہیں دیکھ جس سے انسان کا روزہ خراب ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ان دنوں میں اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کی کوشش کریں۔ فرشتوں کی ندائیں لگ رہی ہیں، اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، اے گناہ کے طلبگار اب تو بہت زیادہ اس مہینے میں۔ تو اس لیے اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیکج دے دی ہے، جس طرح ایک اسپیشل پیکج آتا ہے کھانے پینے کا، ہم وہ پیکج منگوانے کی کوشش کرتے ہیں کہ سستے سے سستا پیکج کون سا ہے، اور یہاں تو اللہ تعالیٰ پیکج ہمیں عطا فرما رہے ہیں جہنم سے آزادی کا۔
اگر ہم اس سے فائدہ نہ اٹھائیں تو ہم سے بڑا بدنصیب اور کون ہوگا؟ ہر رات اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی دے رہے ہیں تو سحری سے پہلے اٹھ جائیں اور اللہ سے دعا کا اہتمام کریں، دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ اس وقت دعا رد نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح، عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص کی رات کو آنکھ کھل جائے اور بستر پہ بیٹھے بیٹھے یہ الفاظ کہہ دے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک والحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اس کے بعد وہ کہہ دے اللہم اغفر لی تو اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد جو بھی دعا مانگے گا اس کی وہ دعا قبول کر لی جائے گی۔ اس کی گارنٹی ہے، اس کی گارنٹی دینے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بڑی کسی کی سچی بات ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی، اللہ کی بات سچی، اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جس پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا، اگر ان کی ایک بات میں بھی شک کرو گے انسان کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ایمان سچا ہونا چاہیے۔ روزے میں ایمان ضروری ہے، ایمان شرط ہے۔ اور ایمان کیسا؟ اللہ پہ توکل، سچا ایمان اللہ کی کتاب پر، آخرت پر، قیامت کے دن پر، قیامت کے دن اٹھنے پر، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ تو اس لیے ماہ سیام کی قدر کریں، کوشش کریں زیادہ سے زیادہ اپنا وقت مسجد میں گزاریں، اللہ کی کتاب کے ساتھ تعلق قائم کریں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے ہماری اس کتاب کے ساتھ، اس کتاب سے منہ موڑا، اللہ نے اس کتاب کو ذکر کہا ہے کہ قرآن کو بھی ذکر کہا جاتا ہے، جس نے ہمارے ذکر سے اعراض کیا تو ہم اس کو دو سزا دیں گے، ایک دنیا میں اور ایک قیامت کے دن۔ دنیا میں اس کی معیشت تنگ کر دیں گے، کل قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ جب اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اللہ میری تو دنیا میں آنکھیں ہوتی تھی تو میری آنکھیں کیوں چھین لی گئی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے ہمارے ذکر سے اعراض کیا، آج ہم نے تجھے بھلا دیا۔ تو اس کی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اندھا کر کے اٹھائے گا۔ اللہ اس بد انجام سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ کی کتاب کے ساتھ سچا تعلق قائم کریں، ہر وقت، یہ نہیں کہ ہم رمضان مبارک میں ہی اللہ کی کتاب کو کھولیں اور پورا سال کتاب کو پس پش ڈال دیں۔ تو اس لیے کہ کتاب ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اللہ سے ہدایت مانگنی چاہیے جس طرح دنیا مانگتے ہیں، دنیا کی عہدے، دنیا کی چیزیں ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اس لیے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ہم جنت کا سوال کریں۔ جنت الفردوس جو سب سے اعلیٰ جنت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنے رب سے جب بھی مانگو جنت الفردوس کا سوال کرو، اور جنت الفردوس سب سے اونچی جنت ہے، اس لیے اس جنت کے لیے کوشش کریں، محنت کریں، دوڑے بھاگے، راتوں کو اٹھ کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ جس شخص کی آنکھوں سے مکھی کے سر کے برابر آنسو کا قطرہ گر گیا تو اللہ تعالیٰ اس شخص پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس کے لیے کوشش کریں، قرآن کو معنی کے ساتھ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں۔ تو اس لیے یہ قرآن یا تو تمہاری قیامت کے دن سفارش کرے گا یا تمہارے خلاف سفارش کرے گا۔ اب ہر شخص سوچ لے کہ میں قرآن جیسے پڑھ رہا ہوں، کل قیامت کے دن میری سفارش بن کر آئے گا یا میرے خلاف سفارش بن کر آئے گا۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ قرآن پڑھا کرو، کل قرآن تمہارے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے روزہ اور قرآن یہ دونوں سفارشی بنیں گے قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا یا اللہ میں نے اس کو کھانے پینے سے روک کے رکھا، خواہشات سے نفس سے روک کے رکھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول کر لے۔ روزے کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ اب قرآن کہے گا یا اللہ میں نے اس کو رات کو سونے سے روک کے رکھا، یہ رات کو میری تلاوت کرتا تھا۔ دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ حدیث کے الفاظ ہیں حساب کتاب مؤخر کر کے اس شخص کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو اس لیے اس کتاب کے ساتھ
مضبوط تعلق ہونا چاہیے. اور رمضان المبارک کا تعلق اس مہینے کا اللہ تعالیٰ کو فرماتا ہے سورہ قدر کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کیا جانیں لیلۃ القدر کیا ہے. خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینے کی راتوں سے افضل ہے. تنزل الملائکۃ، اس رات میں فرشتے اترتے ہیں، اس رات میں تمام امور کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں. سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ طلوع فجر تک قائم رہتی ہے یہ رات. اس لیے آخری اشرا جس میں بڑی رات جو ہم کہتے ہیں، سنتے ہیں لوگوں سے بڑی رات بڑی رات. اب آئیے بڑی رات اب آ گئی آخری اشرے میں، رمضان کے آخری اشرے میں بڑی رات ہے. اس کے لیے کوشش کریں، محنت کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوشش کریں. حدیث میں آتا ہے جب آخری اشرہ شروع ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے آخری اشرے کے لیے. جتنی محنت آخری اشرے میں کرتے اتنی محنت آپ باقی دنوں میں نہیں کرتے تھے. تو اس لیے آخری اشرہ بے حد محنت طلبگار اشرہ ہے. اس میں اللہ کے وسلم خود بھی جاگتے تھے اور اپنے اہلیال کو بھی جگاتے تھے. اور اس رات میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی ہے جو 1000 مہینے کی راتوں سے افضل ہے، جس میں اعتکاف ہے. اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ اس رات کو تلاش کرنا. اور یہ رات 5 راتیں ہیں، 21 23 25 27 29. ان راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے لیکن ہمیں بتائی نہیں گئی. کہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 27ویں رات یہ لیلۃ القدر ہے. ہمیں نہیں پتا. ہمیں ساری رات کا اہتمام کرنا چاہیے، جاگنا چاہیے، نہ کہ ہم بازاروں میں جا کر گھومیں بے حیائی. اکثر یہ دیکھا گیا ہے جتنی بے حیائی رمضان مبارک کے مہینے میں ہوتی ہے عام دنوں میں اتنی نہیں ہوتی. آپ خود اس کا تجربہ کر لیں. اس لیے ہماری بہنیں بھی اس بات کا غور کریں کہ اللہ کے وسلم نے جب جہنم میں دیکھا تو جہنم میں عورتیں زیادہ تھیں، مرد کم تھی. ایک عورت نے پوچھ ہی لیا اللہ کے وسلم ہم جہنم میں زیادہ تھیں. آپ نے فرمایا کہ تم شوہروں کی ناشکری کرتی ہو، ناشکری کرتی ہو. کہا اللہ ناشکری کرتی ہو. اگر شوہر سے اگر کسی بات پہ کسی چیز کی کمی رہ جائے تو یہ کہتی ہو کہ آج تک میں نے اس گھر میں خوشی دیکھی نہیں. اس لیے اپنی زبان سے ایسی باتیں کرنا، اس سے گریز کرنا چاہیے. اس لیے جہنم میں نے تمہیں زیادہ دیکھے. اللہ کے وسلم کا فرمان ہے کہ سامنے 2 عورتوں کا ذکر کیا گیا. ایک عورت جو نفل نماز کا اہتمام کرتی ہے فرض کے ساتھ ساتھ لیکن زبان کی بڑی کڑوی ہے. آپ نے فرمایا کیا فی النار، یہ عورت جہنم میں جائے گی. اور دوسری عورت کا ذکر کیا کہ وہ نفل نماز کا اہتمام نہیں کرتی لیکن فرض کا اہتمام کرتی ہے لیکن زبان کی میٹھی ہے. آپ نے فرمایا کیا فی الجنہ، یہ جنتی عورت ہے. تو اس لیے اخلاق، زبان کی حفاظت یہ سب ضروری ہے روزے کی حالت میں. چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، سب کے لیے ضروری ہے اپنی زبان کی حفاظت کرنا، اپنے آنکھوں کی حفاظت کرنا، کانوں کی حفاظت کرنا. یہ سب چیزیں ضروری ہیں. اگر ہم روزہ رکھ کر بھی آنکھوں کی حفاظت نہ کریں، زبان کی حفاظت نہ کریں تو اللہ کے رسول کا فرمان ہے کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کو ان کی بھوک و پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ روزہ رسمی روزہ نہیں ہونا چاہیے، ویسا روزہ ہونا چاہیے جیسے اللہ کے وسلم رکھتے تھے، صحابہ کرام رکھتے تھے. جیسے اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے صبح صادق سے لے کر افطار تک ہم نے کیا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں. ہم کوشش کریں اللہ کا ذکر کریں، کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں، صدقہ خیرات کریں، اپنے گھر والوں کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ ان کے کام آنے کی کوشش کریں. اگر کوئی کام ہے تو گھر کا وہ کرتے. یہ ہمارے حقوق العباد، حقوق اللہ بھی ضروری ہے اور حقوق العباد بھی ضروری ہے. اللہ کے وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے پوچھا جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے کہا مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہو نہ دینار ہو. فرمایا نہیں. فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہوگا جب قیامت کے دن آئے گا نماز لے کر، روزے لے کر، حج ہو کے، عمرے ہو کے، سارے نیکیاں ہوں گے. کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی عزت کے ساتھ کھیلا ہوگا، اب سارے پہنچ جائیں گے. اللہ فرمائے گا اس کی نمازیں اٹھا کر اس کو دے دو، اس کے روزے اٹھا کر اس کو دے دو. ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی. ابھی لینے والے ابھی باقی ہیں. اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا
ان سب کے گناہ اس پر لاد کے اس کو جہنم کا لقمہ بن جائے گا وہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو اس لیے اللہ ہمیں اس ماہ صیام کی قدر کرنی چاہیے، کوشش کریں، محنت کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ایک ایک لمحہ اس کا قیمتی ہے۔ اس لیے تراویح کی نماز ہمیں جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ اللہ کے وسلم کی حدیث ہے، جس نے اپنے امام کے ساتھ تراویح کی نماز شروع کری اور امام کے ساتھ ختم کری تو اللہ تعالیٰ اس رات کی قیام کا ثواب اللہ تعالیٰ اس شخص کو دے دے گا۔ تو یہ ہے فضیلت اور ماہ صیام کا پوری رات کا قیام انسان کے گزشتہ زندگی کے سارے گناہ کو معاف کر دے گا۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا احتسابا غفر له ما تقدم به، جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمانا احتساب کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کی گزشتہ زندگی کے سارے گناہ کو معاف کر دے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں گے۔ وہ نبی جو مشفق محبت کرنے والے ہیں اپنی امت کے ایک ایک فرد کے لیے رات کو مصلی کی پشت پر اللہ سے دعائیں کرنے والے ہیں، وہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے کہیں گے یا اللہ یہ میری امت جس نے قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا، قرآن نہیں پڑھتے تھے، قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس امت نے آج دیکھ لیں اس امت کا حال کیا ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں قرآن ہم سے کیا کہتا ہے۔ قرآن سورہ فاتحہ کا معنی ہمیں نہیں پتہ، قرآن پڑھتے ہوئے ہمارے آنکھوں آنسو ہی نہیں نکلتے، ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں۔ اس لیے دل کی سختی کا علاج یہ ہے کہ ہم قرآن کی کثرت تلاوت کریں۔ اور اللہ کے وسلم کی حدیث ہے، یہ سمرہ بنت جندب کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث رویہ، بڑی طویل حدیث ہے جس کا ایک حصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کے وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے پاس سے گزرے فرشتے، جس کی فرشتے کے ہاتھ میں چٹان ہے، ایک شخص لیٹا ہوا سیدھا اور وہ چٹان اس کے سر پہ مارتا ہے اور اس کا سر پاش ہو جاتا ہے۔ میں نے فرشتے سے پوچھا یہ شخص کون ہے اور اس کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرشتوں نے کہا اس کی دو سزائیں ہیں، اس نے ایک تو قرآن یاد کر کے حفظ کر کے بھلا دیا، قرآن کو بھول دیا، یاد کر کے کتنا تھوڑا یاد کیا یا پورا یاد کیا اس کو بھلا دیا۔ اور دوسری سزا یہ ہے جب فرض نماز مسجد میں ہو رہی ہوگی اور یہ اپنے گھر میں سویا ہوگا، اس لیے ایک شخص کے دو گناہ ذکر کیے، یعنی قرآن یاد کر کے بھلا دیا اور جب فرض نماز مسجد میں ہو رہی ہوگی اور یہ اپنے گھر میں سویا ہوگا۔ ہر شخص چیک کرے اپنے آپ کو، کوشش کرے، دیکھے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، اللہ کی کتاب کیا کری، حدیث کیا کری، کیا میں اس ظلم میں تو نہیں آ رہا کہ قیامت کے دن اس کا سر پاش کر دیا جائے گا چٹان سے، اور یہ عذاب اس وقت تک قائم رہے گا جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اللہ کی کتاب کو پڑھیں، رات دن پڑھیں اور ان ایام کو اللہ کی کتاب کے ذکر میں لگائیں اور دعا کا اہتمام کریں۔ افطار کا وقت جو ہے یہ دعائیں قبولیت کا وقت ہے، تو اس لیے آپ بھی، آپ کے گھر والے بھی، بچے بھی سب دعا کے لیے بیٹھے اور اللہ سے دعائیں مانگیں۔ یہ قبولیت کی کڑی ہے جس کو ہم ضائع کر دیتے ہیں، اور اللہ سے جو بھی چاہے مانگے اللہ کو آج دینے پہ آیا ہے، اس لیے دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان ماہ صیام میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی کوشش کرے، اور جو کچھ میں نے کہا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا کرے۔